ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علمبردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ ایک جناٹے دار آواز کے ساتھ سامری گرو نارائن کے قائم کردہ حصار سے چند فٹ کے فاصلے پر زمین کے اندر سے نمودار ہوا اور کڑکدار آواز میں بولا، چوہے کی اولاد، تو نے میری سمترا کو تباہ کر دیا، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ میرا نام سامری جادوگر ہے اور میرا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، منڈل سے باہر آ کر میرے چرنوں کو چھو کر مجھے گرو مان، میرا چیلا بن جا۔ تیری شمع کی صرف یہی آخری صورت ہے، ورنہ تیری آتما بھی چین نہ پائے گی۔ گرو نارائن نے اس کی تیز آواز سن کر اپنی آنکھیں کھولیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بھاگ جانے کا اشارہ کیا اور تیزی سے ہونٹ ہلانے لگا۔ سامری نے اس حرکت سے مزید غضبناک ہو کر دونوں ہاتھ پھیلائے تو اچانک گرو نارائن کو اپنے عقب میں سے کئی شیروں کے ایک ساتھ دھاڑنے کی آواز آئی۔ یہ آوازیں اسے اپنی بالکل پشت پر محسوس ہوئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ شیر اس کی گردن پر اپنا پنجہ مارنے والے ہیں۔ گھبرا کر گرو نارائن نے ایک دم پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اسے عین اسی لمحے اپنے آگے کی طرف اس سے بھی زیادہ شیر دھاڑتے محسوس ہوئے تو گرو نارائن بوکلا کر کھڑا ہو گیا اور اسی بوکلاہٹ میں اس کا ایک پاؤں منڈل سے باہر آ گیا۔ بس اسی ایک لمحے کا سامری کو انتظار تھا کہ ایک دفعہ گرو نارائن منڈل سے باہر ہو جائے۔ سامری نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا پاؤں پکڑ لیا اور گھسیٹ کر منڈل سے باہر لا پھینکا۔ اب بازی الٹ چکی تھی، پاسا پلٹ چکا تھا۔ سامری نے جے کالی کا نعرہ بلند کیا
اور اس کے ساتھ ہی دونوں ہاتھ بڑھا کر گرو نارائن کی طرف کر کے زور سے جھٹکے تو گرو نارائن کو اپنے تن بدن میں شعلے گھستے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے چاروں طرف آگ لگ چکی تھی، وہ شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گرو نارائن نے اجلت سے اوجھل جا پڑا، لیکن آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور سامری فوراً اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور پھر اپنی جادو نگری میں جا کر ہی ظاہر ہوا۔ پورے شاہی محل میں پریا کا طوطی بولتا تھا۔ شکنتلا کے مکمل آشیرواد کی وجہ سے پریا کے قدم ہی دھرتی پر نہ ٹکتے تھے۔ دربار اور محل کی بڑی سے بڑی شخصیت کو وہ خاطر میں نہ لاتی۔ شکنتلا کی عدم موجودگی میں وہ خود کو ہی ملکہ سمجھتی۔ سندرتا کے معاملے میں بھی خود کفیل تھی۔ اچھا لباس، اچھی خوراک اور اختیارات کا نشہ مل کر آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں۔ اس کے گرد ہر وقت کنیزوں غلاموں کی فوج زفر موج رہتی۔ وہ اس کے ایک ابرو جنبش پر ہر حکم کی تعمیل کرتے۔ خلاف مزاج بات سننا ہی وہ گوارا نہ کرتی۔ ان سب باتوں کے باوجود اسے کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شکنتلا کو دیکھتی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، پھر مہاراجا رام ناتھ کی مہارانی بنی، اس کے بعد بلگرام اور پھر سامری کی محبوبہ بن گئی، اور اب کوئی گود اس کے لیے نئی نہ تھی۔ ہر رات ایک نیا مرد اس کے خلوص میں ہوتا۔ یہ باتیں دیکھ دیکھ کر پریا کے جذبات بھی بھڑک رہے تھے۔ اس کا من بھی مچلنے لگا تھا کہ کوئی نوجوان اس کی تنہائی دور کر دے۔ اسی کارن اس نے آج موتی لال کو بلانے کے لیے نرملا کو بھیجا تھا۔ موتی لال ایک خوبصورت نوجوان ہی نہیں، غلام خاص اور براہ راست پریا کے ماتحت بھی تھا۔ جسمانی طور پر بھی لمبا اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ نرملا پریا کا حکم لے کر موتی لال کو بلانے جا چکی تھی، اور پریا اس وقت اپنے کمرے خاص میں بیٹھی کنیزوں اور غلاموں سے دن بھر کے کام کی صورتحال معلوم کر رہی تھی۔ پونم اسے سب کی کارکردگی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تمام غلام اور کنیزیں کمرے سے باہر برآمدے میں تھے۔ پونم باری باری سب کو اندر بلا رہی تھی اور پریا کو کام چوری سے آگاہ کر رہی تھی۔ یہ سب وہی کنیزیں اور غلام تھے جن سے دن بھر کام کے دوران کچھ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں۔ پریا اپنے چھوٹے سے لکڑی اور شیشے کے کام سے مزین رکھی احکامات جاری کر رہی تھی۔ معمولی کوتاہی والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر فارغ کیا جا رہا تھا، اور سنگین الزامات والے کمرے میں ایک طرف کھڑے کیے جا رہے تھے۔ جب سب غلام اور کنیزیں فارغ ہو گئے تو کمرے میں باقی تقریباً 10 غلام اور کنیزیں بچ گئے۔ ان کے چہرے سزا ملنے کے خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ معافی کا کوئی امکان نہ تھا، کیونکہ پریا روزانہ شام کو یہ محفل منعقد کرتی تھی۔ یہ مشغلہ اس کی عادت بن رہا تھا، کیونکہ اس سے اس کی ذات نمایاں اور ذہنی تسکین ہوتی تھی۔ اس کو تو پوچھنے والا ہی کوئی نہ تھا، بلکہ شکنتلا کو پتا چلا تو اس نے بھی پریا کو آشیرواد دی کہ اس سے سب تمہارے روپ میں رہیں گے۔ اب پریا نے 10 کے 10 ملزمان، جن میں 4 کنیزیں اور 6 غلام تھے، ان کو چھت میں بندھے ہوئے رسوں کے ساتھ الٹا لٹکانے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ سب چھت کے ساتھ بالکل عریاں حالت میں الٹے بندھے ہوئے سسک رہے تھے۔ کسی کی کوئی آواز نہ نکلے۔ پریا نے بیض ہاتھ میں سنبھال کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور باری باری ان کے ننگے جسموں پر بیض برسانے لگی، جس سے غلام اور کنیزوں کی چیخیں نکلنے لگی۔ لیکن پریا شکنتلا کی تربیت یافتہ تھی، اس کو قطعاً رحم نہ آیا۔ اتنے میں نرملا موتی لال کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو پریا نے باقی کنیزوں کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ اب کمرے میں قیدی موتی لال، نرملا، پونم اور پریا رہ گئے تھے۔ پونم اور نرملا
تم دونوں ان قصورواروں کی اچھی طرح خدمت کرو اور میرے آنے تک یہیں رہو۔ آؤ موتی لال، پریا موتی لال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اور پھر وہ دونوں پچھلے دروازے سے گزر کر چند کمرے چھوڑ کر خاص طور پر پریا کے لیے آراستہ کی گئی خوابگاہ میں آ گئے۔ موتی لال ابھی تک حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، جبکہ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی پریا موتی لال سے لپٹ گئی اور پشت کی جانب سے دونوں بازو اس کے گلے میں ہار بنا لیے۔ سانسوں کی گرمی موتی لال کو پاگل بنا رہی تھی۔ وہ ابھی تک صورتحال سے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی پیشانی بھیگنے لگی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بولا، کنیز عالیہ، ہوش میں آئے، میں موتی لال ہوں۔ آپ کو شاید کسی اور کا مغالطہ ہوا ہے۔ میرے من میں مدہوشی طاری ہے موتی لال، ہوش میں کیسے آؤں؟ اصل منزل کا تعین تو اب ہوا ہے، مغالطہ کیسے کھا سکتی ہوں؟ میں ایک پیاسی دھرتی ہوں موتی لال، ساون بھادو کی طرح برسات کر دے۔ پریا موتی لال کو بلی کی طرح بھنبوڑنے لگی۔ موتی لال اب سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس کا خوف اور حیرانی بھی دور ہوتی جا رہی تھی۔ اب محفوظ خوابگاہ میں پریا کے طور طریقے دیکھ کر اس پر ساری صورتحال واضح ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کے چہرے پر خوشی اور طمانینت کا پسینہ چمک رہا تھا۔ سامری اور شکنتلا دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے۔ سامری ابھی اس کے کمرے میں آیا تھا اور شکنتلا اس وقت باغ کی سیر کے لیے کنیزوں کے ہمراہ نکلنے ہی والی تھی کہ سامری کے آنے پر اس نے کنیزوں کو اپنے سے خاصا دور رہنے کا حکم دیا، اور اب وہ دونوں نہر کنارے ساتھ ساتھ ٹہل رہے تھے۔ گرو نارائن کا وہ حشر کیا ہے کہ اس کی آتما ابد تک نرک میں ویاکل رہے گی۔ سامری نے شکنتلا کو خوشخبری سنانے کے انداز میں مخاطب کیا۔ وہ کیسے؟ شکنتلا نے سامری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ بڑا مہان پنڈت بنا پھرتا تھا، پرنتو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سامری کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ایک ہی ناٹک میں نے اسے منڈل سے باہر لا پھینکا اور آگ اس کو ایسے کھا گئی جیسے سوکھی لکڑی کو۔ سامری نے سینہ پھلا کر اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے کہا، اور شکنتلا مارے خوشی کے اس سے لپٹ کر پیار کرتے ہوئے بولی، سامری تو شیر ببر ہے اور نارائن تیرے سامنے گیدڑ ہے، اس میں شک بھی کیا ہے؟ سامری خوشی اور فخر سے پھولے نہیں سما رہا تھا، لیکن مجھے سمترا کے المناک انجام کا بے حد افسوس ہے۔ شکنتلا، سامری ایک دم اداس ہوتے ہوئے بولا، وہ میری دایاں بازو تھی، اس کی موجودگی میں مجھے بہت کم کام خود کرنے پڑتے تھے۔ وہ ہر جگہ سے ہر خبر لے آتی تھی۔ اب سامری اکیلا رہ گیا ہے۔ سامری بدستور رنجیدہ تھا۔ تو کیا سامری سمترا کے علاوہ تیرے پاس کوئی اور شکتی نہیں؟ یہ بات نہیں شکنتلا، پرنتو وہ کئی روپ دھارتی تھی۔ شکتیاں میرے پاس ان گنت ہیں، بے شمار بیر، مہابیر اور سنکھے میرے ایک اشارے پر پہاڑ کو الٹا کر سکتے ہیں۔ سامری نے سارا جیون کٹن تپسیا میں گزار دیا، دیوی دیوتاؤں کے آشیرواد لے رکھے ہیں۔ سامری آج اس نہج پر ہے کہ موت بھی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو روپ تو ہر ایک میں بھی دھار سکتی ہوں سامری، شکنتلا نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ علم میں ہے میرے، سامری اپنا گنجا سر کھلاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اب خوابگاہ میں آ چکے تھے۔ باہر اندھیرا پھیلنے لگا۔ شکنتلا اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی اور سامری بڑی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شکنتلا نے تمام باندیوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تخلیہ کے بعد وہ قدم قدم چلتی سامری کی کرسی کے پاس آ گئی اور پھر اس کے پاؤں میں بیٹھ کر دونوں ہاتھ سامری کی پنڈلی کے گرد لپیٹ کر
اپنی تھوڑی اس کے گھٹنوں سے لگا دی اور بڑی بڑی آنکھیں سامری کی آنکھوں میں ڈال کر بولی، سامری، مجھے بھی اپنی شاگردی میں لے لو، میں بھی جادو سیکھوں گی۔ تو خود بہت بڑی شاعرہ ہے شکنتلا۔ سامری اپنی بھتی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر پیار سے بولا، تیرے حسن کا جادو جس پر چل جائے وہ دنیا سے بیگانہ اور تیرا دیوانہ ہو جاتا ہے، مجھے ٹالو نہیں۔ شکنتلا منہ بسوتے ہوئے بولی، میں ہر وقت ڈرتی رہتی ہوں کہ کسی دن میرے دشمن مجھے آگ میں نہ جلا دیں، اور پھر تلوار اور نیزہ بھی تو مجھے کاٹ کر رکھ سکتے ہیں، اور میں ابھی دنیا کا مزہ لینا چاہتی ہوں، مرنا نہیں چاہتی۔ تم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میرا جیون محفوظ ہو جائے، تاہم ہم دونوں امر ہو جائیں اور آزادی سے جیون کا لطف لیں۔ تو پرتیوش زندگی کی عادی ہوتی جا رہی ہے شکنتلا، جبکہ سفلی علم کالا جادو کرنے کے لیے من کو مارنا پڑتا ہے، بڑے کشٹ کاٹنے پڑتے ہیں، کٹھن تپسیا کرنی پڑتی ہے۔ دیوی دیوتاؤں کو رام کرنا معمولی بات نہیں، جان جوکوں کا کام ہے۔ عمل غلط ہونے یا دھیان بٹنے کی صورت میں جان بھی جا سکتی ہے۔ مجھے منظور ہے، میں کروں گی۔ آج سے تو میرا گرو اور میں تیری چیلی ہوں سامری۔ شکنتلا خوشی اور بےتابی سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی اور سامری کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے بستر کی طرف چل دی۔ سامری، شکنتلا، بلگرام اور پریا چاروں تابانہ کی حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو سکتا تھا۔ عوام کی فلاح کا کوئی خیال نہ تھا۔ ہر طرف ظلم سر اٹھانے اور تمام موقع پرست ان کے ارد گرد ہونے لگے۔ پریا محل کے ہر کام پر اثر انداز میں تھی۔ ریاست کی جیل اور شاہی قید خانے پر اس نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ظلم کی دیوانی پریا ذرا ذرا سی بات سے قیدیوں کی چمڑی ادھیڑ دیتی تھی۔ شکنتلا کو ہر دوسرے تیسرے دن تازہ انسانی خون فراہم کیا جاتا۔ ہر رات عیاشی ان دونوں کی عادت بن گئی تھی۔ ان کی خوابگاہ میں روزانہ نیا مرد ہوتا۔ شکنتلا جسمانی تسکین کے بعد اس مرد کا خون پی لیتی۔ سامری اور بلگرام بھی شکنتلا کے جسم پر پورا حق رکھتے تھے۔ ان کے لیے وقت کی کوئی قید نہ تھی، بلکہ محل اور ریاست کی جس کنیا کو چاہتے اس کے شریر سے فیضیاب ہو جاتے۔ ہر طرف ظلم و تشدد کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ پریا ریاست کے ہر فرد سے اس کی آمدن سے معقول لگان حاصل کرتی، جس کی وجہ سے خزانہ بھرنے لگا اور عوام غربت اور ظلم کی چکی میں پسنے لگے۔ ہر ماہ مندر کے احاطے میں شاہی عدالت لگتی اور سزا اور انصاف کے نام پر سینکڑوں بے گناہ اذیت ناک طریقے سے مروا دیے جاتے۔ کھیلوں کے نام پر غلاموں اور قیدیوں میں لڑائی کروائی جاتی، جس میں کسی ایک کی موت یقینی ہوتی۔ پریا اور شکنتلا کی شاہی سواری کے آگے انسان جتے ہوئے ہوتے، جس پر شاہی جلاد مسلسل کوڑے برساتے۔ انسانوں کی چیخیں اور خون کے اڑتے چھینٹے پریا اور شکنتلا کی تسکین کا باعث بنتے۔ بلگرام گو عام سا سپہ سالار تھا، لیکن ظلم کے اس سیلاب میں وہ بھی بہہ نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ شکنتلا اور سامری مہان شکتیوں کے مالک ہیں۔ ان سے ذرا سا اختلاف اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر سکتا تھا۔ سامری کے لیے تو جادو ہی سب کچھ تھا۔ انسانی زندگی یا حکومت اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ تابانہ میں ہر طرف ظلم کی آندھی چھا چکی تھی۔ شریف، تباہ، عمرہ اور درباری گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ کسی کی عزت محفوظ نہ دی۔ انصاف ناپید اور خوشحالی عوام کی دسترس سے دور ہونے لگی۔ لیکن شاہی محل اور حکمرانوں کی ہر جگہ پر کالا راج قائم ہو گیا۔
ادھر شکنتلا نے سامری کو رام کر لیا تھا۔ سامری نے اسے عمل کرنے کا طریقہ اور جاب بتا دیے تھے جو شکنتلا کے لیے مشکل نہ تھے، کیونکہ یہ اس کا من پسند تھا۔ اس عمل کی رو سے اسے کالی دیوی کو رام کرنا تھا اور کالی کے مندر کی حدود میں اپنے منڈل کے اندر رہ کر زندہ انسان کے پیٹ پر چھری یا خنجر کی نوک رکھنے کے بعد اسے یہ منتر 90,000 مرتبہ پڑھنا تھا۔ منتر پڑھنے کے ساتھ ساتھ چھری یا خنجر کی تیز نوک انسانی پیٹ میں دائیں سے بائیں طرف گھماتے ہوئے پیوست کرنا تھی۔ اس کے بعد اسے چھری کی مدد سے پیٹ چاک کر کے انسانی آنتیں باہر نکال کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ پیٹ کے اندر سے اوپر کی طرف ہاتھ لے جانا اور پھر انسان کا دل نکال کر منتر کے مکمل ہونے پر اسے کچا چبا جانا تھا۔ یہ ایک گندا اور غلیظ عمل تھا، لیکن مہان شکتی کے حصول کے لیے شکنتلا اس سے بھی نچلی سطح پر جا سکتی تھی، اور یہ سب کچھ کرنے پر بخوشی تیار ہو گئی، اور 1000 مرتبہ یہ منتر پڑھنے کے بعد ایک انسانی بلیدان اسے کرنا تھا۔ کل 93 انسان قربان کرنے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ انسان نوجوان اور خوبصورت ہوں، جن میں آدھی لڑکیاں اور آدھے مرد ہوں، جبکہ ایک بچہ شیرخوار ہو۔ شکنتلا نے تیاری کرنی شروع کر دی اور مندر میں بڑے ہال کے بیچوں بیچ بت کے نیچے یہ عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس مقصد کے لیے عام لوگوں کے لیے مندر بند کرنے اور مندر کے چاروں طرف سینہ کا پہرا لگا دینے اور عام آدمی کو مندر سے ایک کوس دور رہنے کا حکم جاری ہوا۔ اب کالی کے بت کے مرکزی ہال کے اندر سلاخوں سے بنے ہوئے بہت سے مضبوط پنجروں کا بندوبست کر لیا گیا، جن میں تمام قیدی جو بلیدان ہونے والے تھے سما سکیں۔ آج صبح سے ہی شکنتلا اور پریا شہر کے دورے پر نکلی۔ دونوں 8 پہیوں والی بگی پر سوار تھیں، جن کے آگے سادھنا، کوشلیا، گیتا اور 5 دوسری لڑکیاں جتی ہوئی تھیں۔ یہ نہایت خوبصورت تھیں، لیکن کوڑوں کی مار سے ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ بگی کے آگے پیچھے خوبصورت گھوڑوں پر سرکاری مسلح اہلکار تھے۔ شکنتلا حسب معمول قیمتی پوشاک میں نیم دراز ہو کر باہر نظارت کر رہی تھی اور پریا اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ شکنتلا کے دونوں پاؤں اس کی گود میں تھے۔ دونوں آج شہر سے بلیدان کے لیے مرد اور عورتیں تلاش کرنے نکلی تھیں۔ شہر کے تمام لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کر بگی کے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہونے کا حکم جاری ہو چکا تھا، اور جو لوگ گھروں کے اندر تھے انہیں سپاہی نکال کر گرفتار کر رہے تھے۔ تمام مرد، عورتیں اور بچے ہاتھ باندھے راستے کے اطراف کھڑے تھے۔ بگی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ شکنتلا جس کی طرف اشارہ کرتی، سپاہی اس کو پکڑ کر فوراً اس کے گلے میں چمڑے کا پھندا ڈال لیتے۔ پریا ساتھ ساتھ اس کو اپنے مشورے بھی دے رہی تھی۔ اچانک پریا نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ دیکھیے ملکہ عالیہ، اس عورت نے کیسا چھوٹا سا گول مٹول بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ شکنتلا نے سر گھما کر دیکھا تو اس کو بھی پہلی نظر میں تقریباً 1 سالہ بچہ بڑا پسند آیا۔ اس نے فوراً بگی رکوا کر پریا کو نیچے اتر کر وہ بچہ لانے کا حکم دیا۔ بگی رکتے ہی ایک سپاہی بگی کے اونچے پائیدان کے نیچے گھٹنے زمین پر ٹیک کر رکوع کی حالت میں ہو گیا، اور پریا اس کی کمر پر پاؤں رکھ کر فاخرانہ انداز میں سے نیچے اتری اور دونوں ہاتھ پھولوں پر رکھ کر مٹکتی چال سے اس عورت کی طرف بڑھنے لگی جو بچہ سینے سے چمٹائے کھڑی تھی۔ پریا کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر عورت کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ سہم کر اس نے بچے کو زور سے بھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ پریا خرامہ چلتی اس کے پاس پہنچ کر رک گئی،
پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے بچہ طلب کیا تو بچے کی ماں خوفزدگی کے انداز لے کر اپنی گردن نا کے انداز میں دائیں بائیں آہستہ آہستہ غیر ارادی طور پر ہلانے لگی اور الٹے قدموں ہولے ہولے پیچھے ہٹنے لگی تو پریا نے ایک دم دونوں ہاتھوں سے بچہ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا، لیکن وہ عورت بھی بچے پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ اب بچہ اپنی ماں اور پریا دونوں کے ہاتھ میں تھا، دونوں اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ شکنتلا دونوں ہتھیلیاں تھوڑی کے نیچے رکھ کر کونیاں بگی کے کنارے پر ٹک رکھے یہ دلچسپ منظر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پریا کو جب بچہ لینے میں مسلسل ناکامی ہوئی تو اس نے کھینچ کر تماچا عورت کے منہ پر مارا۔ اب عورت کا خامند اور مزید رشتہ دار بھی اکٹھے ہو چکے تھے اور ہاتھ جوڑے پریا کی منت سماجت کرنے لگے کہ عورت سے اس کا بچہ نہ چھینو، لیکن پریا سنگ دل ہو چکی تھی۔ اسے ماں کا پیار کا احساس کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ایک بار پھر بچے کو زور سے کھینچا۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا کہ اچانک عورت نے پریا کی کلائی کے پاس منہ لے جا کر زور سے پریا کو دانتوں سے کاٹ لیا۔ پریا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اسی وقفے میں وہ عورت اپنا بچہ لے کر پیچھے کو سرپٹ بھاگ نکلی۔ وہ گلیوں میں گھس گئی۔ پریا اپنی کلائی پر دوسرا ہاتھ رکھے سخت غصے اور شرمندگی کے عالم میں تھی۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو اشارہ کیا تو کئی گھڑ سوار اور پیدل سپاہی اس عورت کے تعاقب میں چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچہ ایک گھڑ سوار سپاہی کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے لے آیا اور دوسرے گھڑ سوار کے ہاتھ میں وہ موٹا سا رسہ تھا جس کا دوسرا سرا پھندا بنا کر اس عورت کے گلے میں ڈالا گیا تھا اور وہ عورت گھوڑے کے پیچھے گھسٹتی آ رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس عورت کے تمام عزیز رشتہ دار اور اہل شہر پریا کی منت سماجت اور رحم کی درخواست کرنے لگے، لیکن اب پریا کی سنگدلی سر اٹھانے لگی تھی۔ اس نے سپاہی کو بچہ کنیزوں کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور عورت کو اسی حالت میں ساتھ رکھنے کا کہہ کر واپس چل پڑی۔ بگی کے پاس پہنچ کر رکی تو ایک پیادہ پھر گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا اور پریا اس کی کمر پر پاؤں رکھتے ہوئے رعونیت کے ساتھ بگی پر چڑھ گئی۔ سارے شہر کا چکر لگانے کے بعد شاہی سواری مطلوبہ انسان لے کر محل کی طرف چل پڑی۔ سواری کے پیچھے وہ تمام مرد اور عورتیں جن کے گلے میں چمڑے کے پٹے ڈالے تھے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بندھے ہاتھ کے ساتھ آ رہے تھے۔ شکنتلا اور پریا خوابگاہ سے ملحقہ خفیہ قید خانے میں قیدیوں سمیت آ چکی تھی۔ منتر کے لیے قیدیوں کے قتل عام کی ریہرسل شروع ہونے والی تھی۔ پریا شکنتلا کی مددگار تھی۔ تمام قیدی جن میں مرد اور لڑکیاں تھیں ان کے ہاتھ گردن کے نیچے رکھ کر گلے کے ساتھ باندھے گئے تھے اور دونوں ٹخنوں میں بھی مضبوط ڈوریاں بندھی ہوئی تھیں۔ تمام کے تمام فرش پر پڑے تھے۔ پریا نے کوئلے کے ساتھ بڑا سا دائرہ منڈل کی طرز پر زمین کے اوپر بنا دیا اور شکنتلا اس کے اندر بیٹھ گئی اور خنجر ہاتھ میں پکڑ کر منتر پڑھنے لگی۔ ایک لڑکی اپنے سامنے لٹا لی۔ اس کا منہ دونوں نے جان بوجھ کر کھلا رکھا تھا تاکہ اس کے تڑپنے کا صحیح لطف لیا جا سکے اور چیخ اس پکار سے بھی لذت حاصل کر سکے۔ لڑکی خوف سے لرز رہی تھی۔ پریا نے اس کے کپڑے پہلے ہی اتار دیے تھے۔ لڑکی مکمل طور پر اوریاں منڈل کے اندر پشت کے بل پڑی تھی۔ اب شکنتلا نے خنجر لڑکی کے پیٹ پر رکھا اور آہستہ آہستہ اس کو دائیں سے بائیں پھیرتے ہوئے پیٹ کے اندر پیوست کرنے لگی۔ لڑکی نے ایک زوردار چیخ بلند کی اور تڑپتے ہوئے منڈل سے باہر نکل گئی۔ خون تہ خانے کے فرش پر پھیلنے لگا۔ لڑکی جو بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ قید خانے کے فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی مرغ بسمل کی مانند پھڑکنے لگی۔
پریا نے اسے دونوں پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دوبارہ دائرے کے اندر جا پھینکا اور اپنے گھٹنے لڑکی کے اوپر رکھ کر شکنتلا نے پھر خنجر پیٹ کے اوپر پھیرنے کی کوشش کی تو لڑکی پھر تڑپ اٹھی۔ پریا تو ٹھیک ہی کہتی تھی، مندر میں تو یہ لوگ اکیلے میرے قابو میں نہ آتے۔ اب موجودہ تجربے کی روشنی میں مندر میں جاپ شروع کرنے سے پہلے مکمل انتظام کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے جھنجلا کر شکنتلا نے پھڑکتی ہوئی لڑکی کی گردن پر خنجر تیزی سے پھیر دیا۔ تازہ خون بہتا دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی اور اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پا رکھا تھا، لیکن آخر کار ضبط نہ کر سکی اور خون پینے لگی۔ لڑکی کی شہرک سے منہ لگا دیا۔ شکنتلا کو جانوروں کی طرح خون پیتا دیکھ کر قیدیوں کی حالت اور ابتر ہو گئی۔ پریا بھی خوفزدہ ہو گئی اور کپکپانے لگی۔ ذبح ہونے والی لڑکی خوب تڑپنے کے بعد اب آخری جھٹکے لے رہی تھی۔ پریا نے بھی اتنا خون آشام منظر اور شکنتلا کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ خون پینے کے بعد شکنتلا کھڑی ہو گئی اور مسکرا کر پریا کو دیکھنے لگی۔ پریا دل میں ڈرنے لگی۔ پریا کو شکنتلا کا یہ روپ بہت ڈراؤنا لگا تھا۔ شکنتلا مسکراتے ہوئے ایڑی کے زور میں گھومی اور شیش ناگن کا روپ اختیار کر گئی اور فرش پر پڑے تازہ خون میں لوٹنے اور غسل کرنے لگی۔ خون میں لوٹنے کے بعد اس نے زور سے پھنکار ماری اور شکنتلا کے جسم پر اب خون کا نشان تک نہ تھے۔ وہ نئے خوبصورت شاہی لباس میں 16 سنگھار کیے ہوئے بالکل خوشگوار اور تازہ لگ رہی تھی۔